اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما جاءهم رسول من عند اللہ مصدق لما معهم نبذ فريق من الذین اوتوا کتاب اللہ وراء ظہورہم كأنهم لا يعلمون واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا انما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور جب ان کے پاس تشریف لایا اللہ کے یہاں سے ایک رسول ان کی کتابوں کی تصدیق فرماتا تو کتاب والوں سے ایک گروہ نے اللہ کی کتاب اپنے پیٹھ پیچھے پھینک دی، گویا وہ کچھ علم ہی نہیں رکھتے، اور اس کے پیرو ہوئے جو شیطان پڑھا کرتے تھے سلطنت سلیمان کے زمانے میں، اور سلیمان نے کفر نہ کیا۔ ہاں، شیطان کافر ہوئے، لوگوں کو جادو سکھاتے، اور وہ یعنی جادو جو بائبل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر اترا، اور وہ دونوں کسی کو کچھ نہ سکھاتے جب تک یہ نہ کہہ لیتے کہ ہم تو نری آزمائش ہیں، تو اپنا ایمان نہ کھو۔ تو ان سے سیکھتے وہ جس سے جدائی ڈالیں مرد اور اس کی عورت میں، تو اس سے ضرر نہیں پہنچا سکتے کسی کو مگر اللہ کے حکم سے، اور وہ سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان دے گا اور نفع نہ دے گا، اور بے شک ضرور انہیں معلوم ہے کہ جس نے یہ سودا لیا آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں، اور بے شک کیا بری چیز ہے وہ جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانیں بیچیں، کسی طرح انہیں علم ہوتا۔ یہ تفہیم قرآن ہے، اس کا بھی ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول اس کتاب کی تصدیق و تائید کرتا ہوا آیا جو ان کے ہاں پہلے سے موجود تھی، تو ان اہل کتاب میں سے ایک گروہ نے کتاب اللہ کو اس طرح پسے پشت ڈالا گویا کہ وہ کچھ جانتے ہی نہیں، اور لگے ان چیزوں کی پیروی کرنے جو شیاطین سلیمان کی سلطنت کا نام لے کر پیش کیا کرتے تھے، حالانکہ سلیمان نے کبھی کفر نہیں کیا۔ یہ وما میں جو واو ہے یہ حالیہ ہے، یہ حال بیان کر رہا ہے، اور ما جو ہے وہ نافیہ ہے، ٹھیک ہے، کہ حالانکہ سلیمان علیہ السلام نے کبھی کفر کیا ہی نہیں کیا، یعنی ما جو ہے کہہ رہا نہیں کیا، اور واو کہہ رہا حالانکہ، حال یہ ہے کہ کیا ہی نہیں، ٹھیک ہے، یہ بات ہو رہی ہے، تو اس لیے یہاں ترجمہ کیا گیا ہے حالانکہ، ٹھیک ہے، یہ واو کا معنی ہے۔ کفر کے مرتکب تو وہ شیاطین تھے جو لوگوں کو جادوگری کی تعلیم دیتے تھے، وہ پیچھے پڑے اس چیز کے جو بائبل میں دو فرشتوں ہاروت و ماروت پر نازل کی گئی تھی، حالانکہ وہ فرشتے جب بھی کسی کو اس کی تعلیم دیتے تھے تو پہلے صاف طور پر متنبہ کر دیا کرتے تھے کہ دیکھ ہم محض ایک آزمائش ہیں، تو کفر میں مبتلا نہ ہو۔ پھر بھی یہ لوگ
ان سے وہ چیز سیکھتے تھے جس سے شوہر اور بیوی میں جدائی ڈال دیں۔ ظاہر تھا کہ اذن الہی کے بغیر وہ اس ذریعے سے کسی کو بھی ضرر نہ پہنچا سکتے تھے، مگر اس کے باوجود وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو خود ان کے لیے نفع بخش نہیں بلکہ نقصان دہ تھی، اور انہیں خوب معلوم تھا کہ جو اس چیز کا خریدار بنا اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ کتنی بری متاع تھی جس کے بدلے انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا۔ کاش انہیں معلوم ہوتا، کاش کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا، ان کو پتہ چلتا۔ اب یہ دیکھیے یہاں سے ہم پڑھتے ہیں وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ، اور جب ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ تمام اوصاف توریت شریف میں اور دوسری جو آسمانی یعنی کتب تھیں، کتابیں تھیں، ان میں موجود تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف و صفات۔ یعنی فرمایا نا کہ لما معہم، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی جو صفات اس میں مذکور تھیں، اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو توریت اور اس کے پاس موجود دوسری آسمانی کتابوں کے پوری طرح مصداق تھے۔ مگر یہودی ان کی بدنصیبی کہ جب آپ ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلا کر تورات کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے پھینک دیا، کہ گویا وہ انہیں اپنی کتاب کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کتاب اللہ ہے، ان کو اندازہ ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب آپ تشریف لائے، تشریف آوری ہوئی، تو اس پر جو ہے ان لوگوں نے جاننے پہچاننے کے باوجود حسد اور عناد کی بنا پر آپ کی پیروی سے انکار کر دیا۔ میدان میں وہ آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ وہ ظاہر ہے جو مخالفت کر رہے ہیں وہ حق کی مخالفت کر رہے ہیں۔ تو اس لیے وہ ہر اس قوم کی طرح جو عقیدے اور عمل کی قوت سے خالی ہوتی ہے، جادو ٹونے اور عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسی تدبیر ڈھونڈنے لگے جن سے کسی مشقت اور جد و جہد کے بغیر سارے کام بن جایا کریں۔ پھر جب ان لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ہمارا کام تو اس طرح نہیں بنے گا، تو پھر انہوں نے ایسی تدبیریں ڈھونڈنی شروع کی کہ جن سے کسی بھی مشقت اور جد و جہد کے بغیر، محض کہتے ہیں نا کہ وہ پھونکوں سے اور منتروں کے زور سے سارے کام بن جائیں، یہ شارٹ کٹ نا، آپ کہیں شارٹ کٹ، ٹھیک ہے، اور حالانکہ ہے نا کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا، حق کو آپ کہاں سے پھونکوں سے آپ بجھا سکتے ہیں، تو حق تو غالب آ کر رہے گا۔ تو اللہ کی کتاب اور اس کے احکامات کو انہوں نے کیا کیا، ظہور یعنی پیٹھوں کو کہتے ہیں، ظہرن کی جمع ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس کو اس کے پیچھے پھینک دیا، ٹھیک ہے۔ کیسے پھینکا؟ جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں، جیسے اس کے بارے میں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں کہ کلام الہی ہے، کتاب اللہ ہے، کچھ پتہ ہی نہیں جیسے، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، واتبعوا، اور اتباع کرنے لگے جو کچھ یعنی تلاوت کرتے تھے شیاطین، اور شیاطین کیا تلاوت کریں گے، ظاہر ہے وہ کوئی اللہ کا نام اور اس کی کتاب تو تلاوت نہیں کریں گے نا، تو اس کے پیچھے لگ گئے، اس کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے کہ جو شیطان پڑھا کرتے تھے۔ اب شیاطین جو ہیں، شیاطین یہ کون ہیں؟ انسانوں میں بھی ہیں اور شیطانوں میں بھی ہیں، جناتوں میں بھی ہیں، شیاطین جن بھی ہیں، شیاطین انس بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، قرآن ہی اس بات کا گواہ ہے۔ اور سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں جب آپ کی یعنی حکومت، آپ کی حکمرانی کے زمانے میں یہ وہ کام کرنا شروع ہو گئے، اور قرآن کا اعلان کر رہا ہے وما کفر سلیمان، ٹھیک ہے، سلیمان علیہ السلام نے کفر کیا ہی نہیں، کیونکہ یہ جادوگری جو ہے وہ کفر ہے، تو سلیمان علیہ السلام نے یہ کام نہیں کیا۔ قرآن اعلان کر رہا ہے آپ کی جو ہے، دیکھیں انبیاء علیہ السلام کی جو ان کی عظمت و بزرگی ہے وہ قرآن بیان کرتا ہے، ٹھیک ہے، کہ سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا۔ یہودیوں نے مشہور کر رکھا تھا کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ استغفر اللہ جادوگر تھے، ان کی حکومت کا دار و مدار جادو پر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرمائی اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جادو تو کفر ہے۔ سلیمان علیہ السلام، آپ علیہ السلام صاحب معجزہ تھے، آپ تو صاحب معجزہ پیغمبر تھے،
آپ کے پاس تو معجزات اللہ نے آپ کو عطا فرمائے تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا بلکہ شیاطین نے ان کے عہد میں کفر کا کام کیا، ٹھیک ہے، اور کیا وہ نا خود بھی وہ جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے۔ تو یہود جو ہے خود بھی اس سحر کے پیچھے لگ گئے، اور ایک علم جو ہے اس علم کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں 2 فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا تھا، جو سحر سے الگ ایک علم تھا اور جسے عمل میں لانا یعنی بعض اوقات جیسے کفر تھا۔ تو اب اس کے بارے میں تھوڑا سا آپ سنیے۔ وہ فرشتے جو ہے کسی کو بھی وہ علم نہیں سکھاتے تھے جب تک اسے اچھی طرح آگاہ نہیں کر دیتے تھے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں، ٹھیک ہے، لہٰذا تم اس عمل پر کفر کے لیے استعمال اس کو نہیں کرنا، کفر کے لیے اس کو استعمال نہیں کرنا۔ مگر یہود یعنی اور جو بھی لوگ تھے اخلاقی پستی کا یہ حال تھا کہ وہ ان سے وہ علم ضرور سیکھتے، تو جو ان کے لیے یعنی صرف اور صرف نقصان دہ تھیں۔ اب یہاں پر ایک بات سمجھنے کی ہے کہ یہ فرشتے کس شکل میں آئے تھے؟ تو لازمی بات ہے کہ انسانی شکل میں آئے تھے فرشتے، ٹھیک ہے، فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم سے، وہ اللہ ظاہر ہے حکم کے پابند ہیں، وہ جس شکل میں چاہے اللہ تعالیٰ ان کو بھیجے اور وہ اللہ کا حکم بجا لاتے ہیں۔ آپ اس کے علاوہ بھی قرآن میں ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے پاس بھی انسانی شکل میں آیا کرتے تھے۔ لوط علیہ السلام کے قوم جب یعنی برائی کی انتہا کو پہنچ گئی تھی تو لوط علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، اور یہاں تک کہ لوط علیہ السلام اس وقت ان کو پہچان بھی نہیں سکے تھے، قرآن میں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے، انسانی شکل میں آئے تھے، تو ابراہیم علیہ السلام بھی پہچان نہیں سکے تھے، بچڑا اپنا بھون کر لے آئے تھے ان کو کھانے کے لیے، اور ظاہر فرشتے تو نہیں کھاتے، اگر پہلے سے پتہ ہوتا کہ فرشتے آئے ہیں تو بچڑا بھون کر نہیں لاتے۔ اسی طریقے سے جب لوط علیہ السلام کے پاس آئے تھے تو لوط علیہ السلام نے فرمایا تھا کاش کہ میرے پاس کوئی مضبوط یعنی رکن ہوتا جس کو میں جو ہے جس کا سہارا لیتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ حالانکہ وہ مضبوط ہی رکن میں تھے، مضبوط پائے میں تھے، لیکن تو فرشتے آتے ہیں اور یہ جو ہے اللہ کے حکم سے، اب وہ جس شکل میں بھی آئے ہوں، پیروں فقیروں کی شکل میں آئے ہوں، یا یہ کہ کوئی اور شکل اختیار کر کے آئے ہوں اور انہوں نے جو ہے آ کر کوئی یعنی دکان لگا کر بیٹھے ہوں، یا جس طرح بھی وہ بیٹھے ہوں کہ انہوں نے جو ہے اور وہ لوگوں کو خبردار بھی کر دیتے تھے، ٹھیک ہے، خبردار کس طرح کرتے تھے کہ دیکھو ہم تمہارے لیے آزمائش کی حیثیت رکھتے ہیں، خبردار اس لیے کرتے تھے کہ وہ اتمام حجت پوری ہو جائے، کوئی بات باقی نہ رہے گی، ان کو کہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا نا، عموماً لوگ یہی کہہ دیتے تھے یار مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا نا، یار مجھے پتہ ہوتا نا تو میں یہ نہ کرتا، ایسا ہوتا ہے نا۔ تو تم اپنی عاقبت خراب نہ کرو، یعنی اپنی جو ہے آخرت برباد نہ کرو، مگر اس کے باوجود لوگ ان کے پیش کردہ عملیات اور نقوش اور تعویذات پر ٹوٹے پڑتے تھے، جو بھی مطلب ان کا مشغلہ، جو بھی وہ سکھاتے تھے، جو بھی ان کو اللہ نے علم دیا تھا اس پر وہ مطلب یعنی جیسے ہوتا نا کہ شہد کی مکھی شہد کے چھتے میں یعنی گر پڑتی ہیں، اس میں مر جاتی ہیں، اسی طریقے سے ان کا بھی حال تھا کہ اس کو قرآن کے جو یعنی سیاق و سباق سے آپ دیکھیں تو یہی بات یعنی اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ یعنی وہ اس کے سیکھنے کے لیے مرے جا رہے تھے۔ تو فرشتے نے یہ بیان کیا تھا، کیا بیان کیا تھا؟ انما نحن فتنۃ، کہ یعنی ہم تو صرف اور صرف آزمائش ہیں۔ فرشتوں نے بیان کر دیا تھا، بتا دیا تھا کہ ہم تو آزمائش ہیں، یہ فتنے کا مطلب آزمائش ہیں۔ فلا تکفر، تو دیکھو تم کفر نہ کرو، یعنی یہ چیز نہ سیکھو، اس کے پیچھے نہ پڑو، ایک باقاعدہ جو اللہ تعالیٰ نے عمل دیا ہے، عمل سے مراد یہ ہے کہ جو ایک باقاعدہ شریعت ہے اس کے مطابق زندگی گزارو، یہ شارٹ کٹ کے چکر میں نہ پڑو۔ تو وہ لوگ وہ چیز سیکھتے تھے جس سے وہ تفریق پیدا کریں، ٹھیک ہے، منہما دونوں میں تفریق پیدا کریں، کون سے دونوں میں؟ بین المرئی و زوجی، ٹھیک ہے، مرد اور اس کی بیوی کے درمیان، میاں بیوی میں جدائی ڈال دیں، تفریق پیدا کر دیں۔ آج بھی بہت سے لوگوں کا ایک بہترین مشغلہ ہوتا ہے، کسی گھرانے کو خوشحال دیکھ کر ان کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ کسی طرح سے اس گھرانے کو ٹوٹ پھوٹ کا شکار بنا دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ ایسی یعنی کہنا چاہیے کہ بری سوچ سے بھی بچائے، بلکہ ہمارے لیے تو یہ ہے کہ ہم اگر کسی کو خوشحال دیکھیں تو مومن اس کو دعا کریں اس کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو شاد و آباد رکھے، اس کو اور خوشیاں دے اور اس کی خوشیوں کو دوام بخشے اور اس میں برکت عطا فرمائے۔ اگر کسی میاں بیوی میں محبت دیکھیں تو اور دعا دیں کہ اللہ اس کی محبت میں اضافہ فرمائے، اس کو خوشیاں دے، اس کو نیک صالح اولاد دے،
خیر بہرحال تو یہ انتہائی پستی کا عالم ہے کہ جب انسان اتنا گر جائے کہ کسی خوشحال گھرانے کو دیکھ کر، اور بعض اوقات بہت سے گھرانے ایسے ہوتے ہوں گے واللہ عالم، کہ جو لازمی بات ہے اللہ نے بیان کیا ہے تو یقیناً ہوتے ہوں گے ایسے سادھو جادو وغیرہ، لکھے بھی ہوتے ہیں دیکھے جگہ جگہ نا، یہ فلاں جادوگر ہے، مطلب نہیں کیا وہ فلاں عامل، کچھ عامل تو ایسے جو نام یاد ہو گیا ہے، پرشاد عامل ہے، کوئی بنگالی عامل ہے، تو اس طرح کا نا دیکھیں آپ تو جگہ جگہ یعنی راستوں میں لکھے ہوئے بھی ہوتے ہیں۔ تو کیا مقصد ہے؟ آئیں اپنے ہر آرزو پوری کر لیں، کیسے کر لیں بھائی پوری ہر آرزو؟ اللہ تعالیٰ نے تو کہا ہے آزمائے گا، تو اب یہ بھی آزمائش ہے، کیسے؟ دیکھیں کیا نقصان نہیں پہنچا سکتے وہ، وما ہم بدارین، دیکھیے وما ہم بدارین، وما ہم کیا مطلب؟ وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے تھے، وہ لوگ کوئی ضرر نہیں پہنچا سکتے تھے، بہی اس کے ساتھ، اس کے ذریعے سے، یعنی جو کچھ وہ سیکھتے تھے جادو ٹونا، ٹھیک ہے، منتر، تو یہ جو ہے اس سے منتر شنتر سے کوئی ان کا کام چلنے والا نہیں تھا، ٹھیک ہے، من احد الا باذن اللہ، کیونکہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی طاقت ڈالی گئی ہے ایک آزمائش کے لیے، ٹھیک ہے، کیونکہ جس بندے پر اگر بندہ مومن ہے، اگر اس پر کوئی اس طرح کی یعنی کسی نے اس طرح سے فریب کیا جادو کے ذریعے سے، یا کسی بھی کالے عمل وغیرہ کے جو نام دیا جاتا ہے کہ ذریعے سے اگر اس کو کیا، تو یقیناً ظاہر ہے اس کے تو گناہ دھلیں گے، اللہ کی طرف سے آزمائش پہ صبر کرے گا تو اس کو درجے اس کے بلند ہوں گے۔ لیکن جس نے کیا ہے اس نے تو اپنا دنیا اور آخرت کا سب کچھ برباد کر لیا، دنیا میں بھی ذلت ہوگی، اور دنیا میں بھی کبھی اس کو سکون نصیب نہیں ہوگا، اور آخرت میں جو کچھ ہوگا تو وہ کفر کے ساتھ ہی اس کا معاملہ ہوگا۔ دیکھیں یہ فرمایا کہ یہ کفر ہے، یہ کفر ہے، تو کسی چیز میں کوئی طاقت نہیں ہوتی، اگر اللہ تعالیٰ اس میں فی الحال طاقت ڈالتا بھی ہے تو ظاہر ہے شر کا مالک بھی وہی ہے نا، یہ شر جو ہے صرف اور صرف آزمائش ہے کہ کون اس کی طرف جاتا ہے، یہ جان لیجئے کہ شر جو ہے اس کا خالق شیطان نہیں ہے، لیکن اللہ کی طرف سے صرف اور صرف آزمائش ہے، کیونکہ اللہ نے تو فرمایا نا کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزمائے گا۔ اگر کسی کو بچے نہیں دیے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہے، بلکہ یہ کہ اس کی آزمائش ہے کہ دیکھو یہ کیا کرتا ہے، صبر کرتا ہے یا ادھر ادھر اللہ کو چھوڑ کر مارا پھرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ، ہاں تھوڑی سی بات اس کی اور بھی کر لیتے ہیں کہ اور آپ اگر قرآنی وظائف اور دعائیں وغیرہ پڑھتے ہیں تو کبھی کبھی اللہ اس کی برکت سے ٹال بھی دیتا ہے، اور کبھی کبھی آزمائش آ بھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآنی وظائف آپ کو سکھائے گئے ہیں، وہ نبوی وظائف سکھائے گئے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس کو یعنی اس کی یعنی تعلیم حاصل کریں اور اس کو اپنے عملی زندگی میں اب اس کو جو ہے بس مطلب باقاعدہ قائم کریں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اور اس کے علاوہ یہ کہ اپنا بچاؤ بھی کریں، ٹھیک ہے، لوگوں سے آپ کا کم سے کم آپ کا معاملہ ہونا چاہیے۔ آج کل جو حالات ہیں نا، اور ویسے ظاہر ہے آج کل کیا، اس سے پہلے بھی بہت عرصہ پہلے سے جو ہم سنتے پڑھتے آ رہے ہیں کہ لوگوں کو مطلب لوگوں سے کم جتنا کم رہے اچھا ہے، بہت زیادہ میل جول، بہت زیادہ آنا جانا کسی بھی صورت میں کسی کے لیے بھی مناسب نہیں ہے، تو یہ اس سے بھی بچاؤ ہوتا ہے آپ کا، ٹھیک ہے۔ تو وظائف وغیرہ پڑھیں، باقی اللہ تعالیٰ سے خیر مانگیں کہ اللہ تو ہمیں ہر طرح کے شر سے بچا اور ہمیں آزمائشوں سے بچا، ہم کمزور ہیں، اے اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی آزمائش میں نہ ڈالنا جس پر ہم پورے ہی نہ اتر سکیں، اور جس میں جو ہے ہمارا یعنی کچھ یعنی دنیاوی اخروی یعنی بگاڑ پیدا ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ تو ہمیں ایسے بچانا، آمین۔ اور وہ لوگ سیکھتے ہیں وہ چیز جو ان کو نقصان پہنچائے گی اور ان کو نفع نہیں دے گی، دیکھ لیے آپ نے، ان کو نقصان تو دے گی، وہ ایسی چیزوں کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، علم سیکھ رہے ہیں جو ان کو ضرر دے گی ان سب کو، اور ان سب کو فائدہ نہیں دے گی، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کوئی ایسے عمل سیکھنا ہی نہیں چاہیے۔ اب یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ حالانکہ بلا شبہ وہ جان چکے تھے، ان کو معلوم تھا کہ جو چیز وہ خرید رہے ہیں یا جس کو انہوں نے خریدا ہے، جس کو خریدا ہے انہوں نے، وہ ان کے لیے کیا ہے، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں، اس کو آخرت میں کچھ ملنے والا ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، وہ ہو گیا، صفر ہو گیا، زیرو ہو گیا آخرت کے لیے۔ اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنا آپ بیچ دیا جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو، تو کاش کسی طرح ان کو پتہ ہوتا کہ وہ کر کیا رہے ہیں، کسی طرح وہ جانتے۔ اچھا یہ نہیں سمجھیں کہ وہ جانتے نہیں تھے، جانتے تھے جبھی تو ان کی پکڑ ہے نا، معلوم تھا، جان بوجھ کے کر رہے تھے نا، کوئی انجان نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ اور نہیں جانتے تو سیکھیں نا، دنیا کے سارے کام تو سیکھتے ہیں۔ اب آپ ایک بات یہاں غور کیجئے کہ
جان بوجھ کر آج ہمیں بھی بہت کچھ معلوم ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن ہم کر رہے ہیں نا. تو جاننا وہ جاننا نہیں کہ جو جان لیا، کاش کہ جو جانا ہے اس کے حساب سے ہی عمل کرتے، کاش کہ ان چیزوں سے پرہیز بھی کریں ہم جو ہمیں معلوم ہے کہ یہ غلط ہیں، یہ بری ہیں، یہ نقصان دہ ہیں. بسا اوقات انسان کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا معدہ کمزور ہے، میں یہ چیز کھاؤں گی تو مجھے نقصان پہنچائے گی، لیکن پھر بھی انسان وہ ایک حرص اور کیا کہنا چاہیے اس کو کہ لالچ کی وجہ سے یا خواہش پرستی کی وجہ سے وہ انسان کر گزرتا ہے. پتہ ہوتا ہے کہ اس کا جو ہے نتیجہ اچھا نہیں ہے، رزلٹ اس کا غلط ہی آئے گا، لیکن اس کے باوجود بھی کر گزرتا ہے. نفس اس پر اتنا زیادہ غالب آ جاتا ہے، اتنا حملہ آور ہوتا ہے کہ انسان کر گزرتا ہے، نتیجے کی پرواہ نہیں کرتا. تو بس یہی حال ان کا بھی تھا. یہ نہیں تھا کہ وہ نادان تھے، ان کو تو پہلے ہی بتا دیا جاتا تھا کہ ہم تو آزمائش ہے. اب یہاں پر ہمیں ایک چیز یہاں پہ سیکھنے کو ملتی ہے کہ قرآن نے جو یہ بیان کیا ہے، یہ طویل آیات جو ہیں، یہ تاریخ کا ایک تاریک صفحہ پیش کر رہی ہیں. ٹھیک ہے، حقیقت یہ ہے کہ جب یعنی کوئی بھی قوم اپنے عروج کے زمانے میں ہوتی ہے تو کیا کرتی ہے، وہ ہمت، محنت اور مشقت سے اپنے لیے بلند مقام حاصل کرتی ہے. ٹھیک ہے، اور اس کی اور پیداوار میں اضافہ کرتی ہے. اور جب اس پر انحطاط یعنی قلت کا زمانہ آتا ہے، یعنی کہ عروج اس کا ختم ہوتا ہے بلکہ کمتری کی طرف، اپنے زوال کی طرف ہو، تو اس دور میں اپنے اسلاف کے حاصل کردہ بلند مقامات سے یعنی چمٹے رہنے کی کیا کرتی ہے، آرزو کرتی ہے. ان کے دلوں میں کیا تھا جو کہ آج ہمارے دلوں میں ہے. ہم کیا ہیں، صرف اپنے بزرگوں کے نام گنواتے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں نا. ٹھیک ہے، تو ہمارے جو یعنی اسلاف کرتے تھے انہی کے جو ہے نا کہتے ہیں گن گاتے ہیں. ہماری محفلیں ہوتی ہیں اسی سے شروع ہوتی ہیں، اسی پہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے. ہم کیا ہیں، وہ تو بہت کچھ تھے. ہم کیا ہیں، ہم نے اپنے اسلاف سے کیا سیکھا، ہم نے ان سے کیا حاصل کیا، ہمیں یہ دیکھنا ہے. ہماری کم ہمتی، ہماری جو یعنی حوصلہ شکنی، ہمارے اندر نہ کوئی ایثار ہے، نہ کوئی قربانی کا جذبہ ہے. ہم تیار ہیں، آمادہ ہیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کے لیے. تو جب یہ سب کچھ نہیں رہتا ہمارے پاس تو ہم کیا کرتے ہیں، پھر اس وقت جادو منتر کا سہارا لینے لگتے ہیں. ٹھیک ہے، تاکہ اپنے بزرگوں کی عظمت کا تاج بھی ہم زیب تن کیے رہیں اور انہیں کرنا بھی کچھ نہ پڑے. ٹھیک ہے، وہ ہے نا چھو منتر کیا کام بن جائے. تو یہی حال ان کا بھی تھا کہ جب ان کا بھی انحطاط کا دور شروع ہوا تو سچی عزت اور عظمت کی بلندیوں تک لے جانے والا سیدھا راستہ جس کی نشاندہی تورات نے ان کی جو ہے اس پر چلنے کے لیے کی تھی، تو ان کے لیے وہ دشوار ہو گیا. اور اپنے جھوٹے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے انہوں نے جادو وغیرہ کا سہارا لینا شروع کر دیا. تو اس آیت میں ان کی اسی بے راہ روی کا تذکرہ ہو رہا ہے. سمجھ گئے بات کو؟ اور سحر کا معنی کیا ہے؟ سحر کا معنی ہے کسی چیز کی حقیقت کو بدل دینا. سحر یعنی جادو کو کہتے ہیں نا، عربی میں سحر کہتے ہیں. بہت سے لوگ سحر نام رکھتے ہیں نا، مطلب سحر نہیں بھی رکھتے، سحر بھی رکھتے ہیں، تو وہ مطلب اس طرح سے یعنی لیتے ہیں تو نہیں رکھنا چاہیے. بہرحال تو اس کا معنی ہے کہ حقیقت کو بدل دینا. ٹھیک ہے، جب ساحر جھوٹ کو سچ کر کے دکھاتا ہے یا اپنی حقیقت یعنی کسی چیز کی حقیقت کے خلاف کوئی چیز نظر آنے لگتی ہے تو گویا جیسے کہ یہ سمجھیں کہ اس نے اس شے کی حقیقت کو بدل دیا ہے. ٹھیک ہے، تو یعنی لغوی طور پر اس کو سحر کہتے ہیں. اور اگر آپ اصطلاحی طور پر یعنی سحر کا معنی آپ سمجھنا چاہیں تو انسان کو شیاطین کا تقرب یعنی قرب حاصل ہو جاتا ہے اور وہ اس کے فرمانبردار بن جاتے ہیں. شیاطین جو ہے نا انسان کے کیا بن جاتے ہیں، فرمانبردار بن جاتے ہیں، جناتوں کے اور انسانوں کے جو شیاطین ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ان اعمال اور الفاظ کے اثر سے کانوں اور آنکھوں پر ایک ایسی کیفیت طاری ہو جاتی ہے جس سے مطلب آواز جو ہے نا کچھ اور ہوگی اور سنائی کچھ اور دے گی، سمجھ میں کچھ اور آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہ ہے بات اصل میں کہ مطلب ہوگا کچھ اور دکھائی کچھ اور دے گا، سنائی کچھ اور دے گا. ٹھیک ہے، اور چیزیں اپنی حقیقت کے خلاف دکھائی دینے لگتی ہیں. جیسے تھا نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ رسیاں انہوں نے ڈالیں تو وہ سانپ دکھائی دینے لگ گئے. اور یہ ہے کہ اس طرح کے نہیں بہت سارے وہ معمولات کرتے رہتے ہیں. جیسے ہے نا کبھی دیکھیں آپ کے کاغذ کو جو ہے روپیہ بنا کے دکھا دیا، لیکن یہ کہ حقیقتاً وہ کاغذ کو روپیہ بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ اگر وہ بنا لے تو پھر یہ جادوگری دکھانے کی ضرورت ہی نہیں ان کو.
پھر تو ظاہر ہے بہت سارا روپیہ جمع کر کے بہت سارے محل کھڑے کر لیں، لیکن ایسا نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ہاں کچھ چیزوں میں ان کے یہ اثرات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آزمائش کے لیے رکھے ہیں. بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیں قرآن وظائف کی پابندی کرنے کی توفیق دے، اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف ہیں ان کی بھی پابندی کی توفیق دے، اور ہمیں ہر طرح کے ان برے اعمال سے بچنے کی توفیق دے. ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے، ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے، آمین.